السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں کروڑوں لوگ جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو جیل کی ایک اپنی ہی الگ دنیا ہوتی ہے، جہاں دنیا بھر کے مجرموں کو سخت سیکورٹی میں رکھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی دنیا میں موجود چند خطرناک قیدیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 1 پر ہے سپیلز مین۔ دوستو، اس کا تعلق گریس سے ہے۔ دوستو، اسے گریس کا بڑا خطرناک قیدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف بینک کو لوٹ کر ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہے، لیکن چوری تو پھر چوری ہی ہوتی ہے۔ اس پہ ایک الزام بھی ہے کہ اس نے ایک ارب پتی تاجر کو بھی اغوا کر کے بھاری رقم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے گریس ملک کی ایک مشہور کمپنی کے مالک کو بھی اغوا کیا اور بھاری رقم بھی حاصل کی۔ سال 2000 میں اسے بینک لوٹنے اور لوگوں کو اغوا کر کے بھاری رقم وصول کرنے پر گرفتار کر لیا گیا، جس میں اسے 25 سال کی قید سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی، لیکن جیل میں پھر جو ہوا آپ شاید یقین نہیں کریں گے۔ سال 2006 میں اس کے ساتھ 2 ساتھیوں نے ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا۔ ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو بندوق کے زور پر مجبور کیا کہ وہ ہیلی کاپٹر اسی جیل کی طرف لے کر جائے جہاں ان کا باس 25 سال کی قید کاٹ رہا تھا۔ جب یہ ہیلی کاپٹر جیل کے ہیلی پیڈ پر اترا تو وہاں کے گارڈز کو لگا کہ یہ ہیلی کاپٹر جیل انسپکٹر کا ہے، جو جیل کو چیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اس شخص کو، اس کے بھائی کو بھی جیل سے آرام سے بھگا کر لے گیا، جن کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس حیرت انگیز طریقے سے فرار ہونے کے بعد پھر سے 2 سال بعد پکڑا گیا، لیکن اس کے بعد پھر سے وہی کچھ ہوا۔ 2008 میں پھر سے پکڑے جانے کے 1 سال بعد یعنی 2009 میں یہ شخص پھر سے اسی جیل سے اسی طریقے کے ساتھ پھر سے فرار ہو گیا۔ اس مرتبہ جیل کے گارڈز نے گولیاں بھی چلائیں، لیکن ہیلی کاپٹر سے جوابی حملہ بھی کیا گیا اور یہ شخص پھر سے ہیلی کاپٹر میں جیل سے فرار ہو گیا۔ اس بار ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی شامل تھی۔ اس کے بعد گریس کی اس جیل اور گریس کی حکومت پر سخت تنقید بھی ہوئی اور جیل کی سیکورٹی بڑھا دی گئی۔ اس کو پھر سے کچھ مہینوں کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور یہ ابھی بھی اپنی جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ نمبر 2 پر ہے تھامس۔ دوستو، امریکہ کی اس جیل میں ایک گینگ بہت مشہور ہے۔ امریکہ کی جیل میں ہونے والے 30% قتل یہی گینگ کرواتی ہے۔ اس گینگ میں صرف سفید لوگ ہی شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ گینگ امریکہ کی جیل میں ہر طرح کے جرم سر انجام دیتی ہے۔ ویسے تو اس گینگ کے 10,000 ممبرز ہیں، لیکن ان میں سے صرف 300 لوگ فل ممبرز ہیں۔ لیکن سب کا باس تھامس ہے۔ اس آدمی کو امریکہ کا سب سے خطرناک قیدی مانا جاتا ہے۔ یہ آدمی جیل میں ہی 4 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، جن میں جیل کا ایک گارڈ بھی شامل تھا۔ 1983 میں اس کو ایک کوٹھی میں بند کیا گیا تھا، جہاں یہ ایک اکیلا رہتا تھا اور اس سے کسی آدمی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اس وقت دنیا میں سب سے لمبے عرصے تک ایک کوٹھی میں بند رہنے والا قیدی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک جیل گارڈ کو مارنے کے جرم میں اس کی زندگی کو ایک جہنم بنانا چاہتے ہیں، جس میں اس کو کسی بھی انسان سے ملنے کی اجازت نہیں، اور ایسا پچھلے 30 سال سے ہو رہا ہے۔ یہ آدمی اب 65 سال کا ہو چکا ہے اور اس کوٹھی میں اپنی باقی زندگی گزارے گا۔ نمبر 3 پر ہے بیلی ہیئرز۔ دوستو، یہ ایک حقیقت میں رائٹر اور ایکٹر ہے، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت ترکی کی ایک جیل سے فرار ہونا ہے۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام ہے مڈ نائٹ۔ یہ ایک منشیات فروش ہوا کرتا تھا۔ 7 اکتوبر 1970 کو یہ ترکی سے بھاری مقدار میں حشیش لے جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کو 4 سال کی قید سنائی گئی تھی، لیکن بعد میں اس سزا کو تبدیل کر کے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور پھر 1975 کو اس آدمی نے رات کے اندھیرے میں اسی جیل سے فرار ہو گیا اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اس نے امریکہ کی پولیس کو سرنڈر کر دیا۔ اس کی کہانی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ نمبر 4 پر ہے ایلفی ہینڈ۔ دوستو، یہ ایک اور خطرناک قیدی تھا جس کو جیل توڑنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا تعلق برطانیہ سے تھا، جس کو
ہیرے چوری کرنے کے جرم میں 12 سال کی سزا ہوئی۔ ان 12 سالوں میں یہ 3 بار ایک ہائی سیکیورٹی والی جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس آدمی نے 1953 میں کافی مہنگی جیولری چرائی تھی۔ اس جرم میں اسے 12 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اس کو نتھنگھم جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن اس ہائی سیکیورٹی والی جیل سے 20 فٹ اونچی دیوار سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ آدمی تقریباً 1 سال تک فرار رہا۔ اس کو 1956 میں پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ آخرکار کچھ سال بعد اس کو رہائی ہو گئی۔ دوستوں، نمبر 5 پر بات کرتے ہیں ایک گینگ کی۔ یہ بھی ایک جیل میں گینگ ہے۔ اس گینگ کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اور یہ 1911 میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ اس گینگ میں ساؤتھ افریقہ کے بے حد خطرناک کلر موجود ہیں جو جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ گینگ 3 گروپ میں شامل ہے۔ ہر گروپ کا اپنا اپنا کام ہے۔ جیسے ایک گروپ جیل میں موجود خطرناک گینگ کے پیسے رکھتے ہیں اور دوسرا گروپ اس پوری گینگ کے قانون بناتا ہے، اور جو بھی اس گینگ کے قانون توڑتا ہے یہ گروپ ان کو سزا دیتا ہے، اور تیسرا گروپ جیل میں موجود لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں موجود اس جیل کے ہر آدمی کو اس گینگ کی ہر بات ماننا پڑتی ہے۔ یہ خطرناک گینگ جیل کے گارڈز پر حملہ کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی اس جیل میں موجود گارڈز پر آدھے سے زیادہ حملے اس گینگ نے کیے ہیں۔ اس گینگ کا کوئی بھی آدمی اگر اس گینگ کے بنائے گئے قانون کو توڑتا ہے تو اس کو اس جیل میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ اس گینگ کا لیڈر جان موگرل ہے۔ اس کو جنرل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی 1000 قتل کا ذمہ دار بھی ہے۔ یہ خطرناک آدمی ساؤتھ افریقہ کا سب سے خطرناک قیدی بھی مانا جاتا ہے، اور اس کے لیے جیل میں اسپیشل سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں برازیل کے سب سے خطرناک قیدی کی۔ یہ آدمی 71 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور بے حد بینک لوٹ چکا ہے۔ اس خطرناک آدمی نے 13 سال کی عمر میں ایک قتل کیا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے 2 اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ 18 سال کی عمر تک یہ آدمی ایک سیریل کلر بن چکا تھا، یہاں تک کہ اس آدمی نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا تھا۔ کئی سال تک برازیل کی پولیس اس آدمی کو ڈھونڈتی رہی اور آخرکار 1973 میں اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے جرم کی داستان یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ جیل میں اس نے 47 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس آدمی کو 128 سال کی قید ہوئی تھی، لیکن برازیل کے قانون کے مطابق کسی بھی قیدی کو 30 سال سے زیادہ جیل میں رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کو 34 سال بعد جیل سے رہا کر دیا گیا اور اب یہ خطرناک آدمی آزاد گھوم رہا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔